جب تم تھک جاؤ تو تہجد پڑھنا، جب تم گھبرا جاؤ تو تہجد کے وقت اللہ کی موجودگی کو محسوس کرنا، اور جب تم اللہ کو ڈھونڈ لو تو اس کے سامنے اپنے دل کا حال کھول کر رکھ دینا۔ وہ ہر روز تہائی رات کو تمہیں سننے کے لیے آتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تمہیں اس سے ملنے کا بہت دل کرتا ہے، اور بہت کچھ ایسا بھی ہے جو تم اس کے سوا کسی کو بتانا بھی نہیں چاہتے ہو۔ اور سنو اللہ نے تہجد اپنے محبوب بندوں کو سننے اور ان سے ملنے کے لیے ہی تو بنائی ہے۔ رات کا آخری پہر جب سب نیند کی میٹھی آغوش میں سو رہے ہوتے ہیں اور کسی کونے سے سسکتا ہوا اس کا بندہ پکار رہا ہوتا ہے، پیارے اللہ، آنکھوں سے آنسوؤں کی روانی، ٹوٹا ہوا دل، کپ کپاتے ہوئے لب اور دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ، اللہ بڑے پیار اور غور سے سنتا ہے اپنے اس بندے کو جو ٹوٹ کر ٹھوکریں کھا کر اس تک پہنچا ہوتا ہے۔ پھر وہ سمیٹ لیتا ہے، سنبھال لیتا ہے، آنسوؤں کا بھرم رکھ لیتا ہے، ٹوٹا ہوا دل پھر سے ایک بار جوڑ دیتا ہے، رات کی تنہائی میں اس سے مانگی گئی دعائیں وہ جلد قبول کر لیتا ہے۔ تم روشنیوں کے رب کو رات کے اندھیروں میں پکارو، وہ تمہیں بھی معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ لوگ توڑ دیتے ہیں، اللہ جوڑ دیتا ہے، لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تھام لیتا ہے، لوگ بدل جاتے ہیں، اللہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، لوگ صرف باتیں کر سکتے ہیں، اللہ سب بدلنے پر قادر ہے۔ وہ رب بڑا کریم ہے، تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا۔ تم اس سے اس کی شان کے مطابق مانگ کر تو دیکھو۔ تم چند بار کھٹکاتے ہو اس کا در اور تھک جاتے ہو، تم اس کے در کو اپنا مستقل مسکن بنا کر تو دیکھو۔ دعا کی قبولیت کی اس سے بڑی نشانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اب تک آپ کا دل دعاؤں میں لگایا ہوا ہے۔ دعائیں مانگتے رہو، قبولیت کے فیصلے نیت اور تڑپ دیکھ کر کیے جاتے ہیں، حالات اور اسباب دیکھ کر نہیں۔ یہ زباں پر دعاؤں کا آنا بلا وجہ تو نہیں، تم بس یقین سے مانگو، تمہارا اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ ناممکن کے لیے دعا مانگنے سے نہ رکو، کیونکہ تمہارے ساتھ تو اللہ ہے، اور بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ صرف وہ ہی ہے جو ہر ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے، تمہیں بس یقین رکھنا ہے۔ جب تم اس پر توکل رکھتے ہو تو وہ کبھی اس توکل کا مان نہیں توڑتا۔ اللہ فرماتا ہے، شکر ادا کرو حاصل اور لا حاصل پر، میں شکر کرنے والوں کو ان کے گمان سے بھی زیادہ دیتا ہوں۔ مشکلیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، تم بس اپنے رب پر بھروسہ رکھنا۔ جب آپ کچھ نہ کر سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اللہ کے سوا نہ تو کوئی آپ کو کچھ دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی کچھ چھین سکتا ہے۔ تم اپنے سارے راستوں کو اس رب کی راہ سے مکمل جوڑ لو، وہ تمہارے لیے تمہاری ہر منزل کو خوبصورت بنا دے گا۔ توکل تو یہی ہے قبولیت کے آثار بھی نہ ہو اور تب بھی دعا جاری رہے۔ اللہ تمہیں کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تم خود ہی نا امید ہو کر واپس لوٹ آتے ہو، کیونکہ تم انتظار ہی نہیں کرتے۔ تم کیوں بھول جاتے ہو کہ تمہارا مددگار اللہ ہے، کوئی انسان نہیں ہے کہ وہ کچھ کر نہ سکے۔ اپنی من پسند چیز پانے کے لیے اللہ کو اس کی من پسند انداز میں راضی کرنا پڑتا ہے۔ اللہ دیر انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے پسند آ جائے۔ بہترین صبر وہ ہے جس میں لوگوں سے شکایت نہیں کی جاتی۔ دعائیں تو دل کا راز ہوتی ہیں جن کا رازدار خود اللہ ہے، اور اپنے بندوں کے رازوں کی لاج رکھنا اسے خوب آتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں خدا ہمیں اوپر سے دیکھ رہا ہے، در حقیقت وہ ہمیں اندر سے دیکھ رہا ہے۔ جو آنسو اللہ کے آغوش میں بہائے جائیں، ان آنسوؤں کا بھرم اللہ کبھی نہیں توڑتا۔ تم اس کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ تمہاری جھولی نہ بھرے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔
تم وہ کرو جو اللہ چاہتا ہے، پھر وہ ہوگا جو تم چاہو گے۔ وہ تمہاری زندگی کے تمام معاملات سے واقف ہے، بس وہ چاہتا ہے کہ تم اس پر چھوڑ دو، اور ان قریب اللہ تمہاری دعاؤں کو ہی تمہارے نصیب کا حصہ بنا دے گا۔ کبھی کبھی انسان کا یقین اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ سب کچھ ختم ہونے کے بعد بھی وہ اللہ کی طرف سے ہونے والے کسی معجزے کے انتظار میں ہوتا ہے۔ دعا، صبر اور توکل کرو، اور پھر دیکھو اللہ تمہارا شمار بھی عطا والوں میں کر دے گا۔ تم اپنے ٹوٹے وجود سے گھبرانا مت، وہ مالک کن ہے، اسے دل مطمئن کرنے میں خوب مہارت ہے۔ ممکن ناممکن میں مت الجھو، دعاؤں کی طاقت سے تو صحرا میں بھی چشمہ جاری کروایا جا سکتا ہے، وہ نصیب بدل بھی سکتا ہے۔ تم دعا تو کرو، وہ تقدیر پلٹ بھی سکتا ہے، تم یقین تو کرو۔ جب تمہاری مشکل حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ جتنا تم میں صبر ہوگا اتنا ہی تمہاری دعاؤں میں بھی اثر ہوگا۔ ممکن ہی نہیں کہ درد میں جھک جاؤں میں، میرا رب بھی ایک ہے، میرا سر بھی ایک ہے۔ میری خاموشی میری ہار نہیں، میرا صبر میری وہ طاقت ہے جو میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب اس نے عطا کرنا ہو تو وہ راستے بھی بنا ہی دیتا ہے۔ اگر اللہ نے دل دعاؤں کی جانب موڑا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ انسان کا ماضی چاہے کتنے ہی گناہوں میں بھرا ہو، اس کا مستقبل بالکل پاک ہے۔ جان رکھو، خدا توبہ کو پسند کرتا ہے۔ اللہ جلد ہی کن فرمائے گا، اور پھر تم دیکھو گے ان زخموں کا بھرنا بھی جن کی شفا تمہیں کہیں سے نہیں ملتی تھی۔ میں نے دیکھا ہے جب انسان چاروں جانب سے اکیلا ہو جاتا ہے، پھر اللہ اسے تھام لیتا ہے۔ اللہ اسے اکیلا نہیں چھوڑتا ہے۔ ہمیشہ ہر وہ چیز جو ہمیں پسند ہو اس کا پاس رہنا ضروری نہیں ہے۔ کبھی وہ چیز ہماری من پسند چیزوں سے دور کر دیتا ہے، اور کبھی کچھ نئے راستے دکھاتا ہے۔ جب تم ان چیزوں کی حقیقت سے بھاگنا چھوڑ دیتے ہو جن کو تم تسلیم نہیں کر سکتے یا شاید کرنا نہیں چاہتے، تو خود بخود اللہ کی مصلحتیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں، کیونکہ انسان تب تک ہی بھاگتا ہے جب تک وہ کسی چیز کی حقیقت کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے، اس کو سمجھنا نہیں چاہتا۔ جب تم حقیقت پسند ہو جاتے ہو تو مشکل سے مشکل طوفان سے لڑنے کی طاقت تمہیں اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ بہتری تو اسی میں ہے جو اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور اللہ کی رضا کبھی غلط نہیں ہوا کرتی۔ آزمائش کے اختتام پر اللہ یا تو وہی چیز بہتر بنا کر واپس لوٹا دیتا ہے جس کے ذریعے آزمائش کی گئی ہو، یا اس چیز کی چاہ سے بھی آزاد کر دیتا ہے۔ اگر اللہ تمہیں تمہاری چاہ سے نہ نوازے تب بھی اس سے راضی رہنا، کیونکہ جو دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوتی وہ آخرت میں اللہ کے پاس ہماری امانت ہوتی ہیں۔ اور بھلا اللہ سے زیادہ اور بہتر امانت دار کون ہے؟ تہجد میں مانگی محبت کا اللہ مان ضرور رکھتا ہے، پھر چاہے تم اس سے اس کی محبت مانگو یا پھر کسی انسان کی۔ اللہ آپ نے مجھے تب بھی سنبھالا تھا جب میں اپنا ساتھ بھی چھوڑ چکی تھی۔ اللہ آپ نے میرا تب بھی ساتھ دیا تھا جب میں اس فانی چیزوں کے پیچھے آپ سے بغاوت کر بیٹھی تھی۔ اللہ آپ نے مجھے تب بھی پیار دیا جب آپ کے پیار پر میں نے دنیا کو ترجیح دی۔ اللہ آپ نے مجھے تب بھی قبول کیا تھا جب میں گناہوں کی حالت میں ٹوٹ کر بکھر کر آپ کے در پر آئی تھی۔ کسی کا دل دکھانے والا اللہ کو کبھی نہیں پا سکتا، کیونکہ اللہ کو پانے سے پہلے آپ کو ہر اس آنسو کا حساب دینا پڑتا ہے جو کسی کی آنکھ سے آپ کی وجہ سے نکلا ہو۔ مخلص تھے تو تنہا رہ گئے، مطلبی ہوتے تو ہجوم ہوتا۔ ان قریب تمہیں تمہارا رب اتنا عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ ایک دن دیکھنا تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے کہ اللہ جی نے میری دعا ایسے قبول کی ہے
کہ میں نے کبھی سوچا نہ تھا۔ تم کہو گے کہ اللہ جی نے معجزہ کر دیا ہے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور دیکھنا یہ کہتے ہوئے تمہاری آنکھیں نم ہوں گی اور تمہارا دل جو اتنا سفر کرتے کرتے تھک چکا تھا اب وہ اطمینان میں ہوگا۔ بے حد محبت کے بدلے بے حد نفرت دیتے ہیں یہاں کے لوگ۔ چلو رب کے دروازے پر چلتے ہیں، وہاں ایک آنسو کے بدلے خود خدا مل جاتا ہے۔ وہ شخص جو زندگی کی کسی بھی کیفیت میں، خوشی، غم، مصیبتوں، پریشانی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر یہاں وہاں سہاروں کو تلاش کرتا ہے، ہمیشہ تنہا رہ جاتا ہے، اور جس کو اللہ کا سہارا میسر آ جائے پھر وہ کسی بھی حال میں ہو، وہ شخص کبھی بھی اکیلا نہیں ہوتا۔ اللہ نے تمہیں پریشان دیکھا ہے، اللہ نے تمہیں خاموشی سے بکھرتے ہوئے دیکھا ہے، تمہارے آنسو، تمہارے درد سے واقف ہے۔ وہ میرے رب نے تمہیں کمزور پڑتے، تمہارے دل کو ٹوٹتے اور تمہارے ذہن کی نسوں کو پھٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ آج ہمت کر لو، وہ باتیں سن کر جو تمہاری تکلیف کا باعث ہیں۔ جلد سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ صبر اور فقط صبر کرو۔